ایک گاؤں میں ایک غریب نائی کسی درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا۔ بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس نہ تو گھر تھا، نہ بیوی، نہ بچے، ایک چادر اور تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ شام ہوتی تو وہ کسی بند اسکول کے آگے چادر بچھاتا اور آرام سے سو جاتا۔ کسی روز صبح کے وقت اس گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ لوگوں کا شور بپا تھا۔ شور کی آواز سن کر یہ بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں، ساز و سامان، روپیہ پیسہ، نقدی، زیور، جانور لے کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ اس نے اپنی چادر اٹھائی اور اسکول کے ساتھ بنی ٹینکی کے اوپر چادر بچھا کے دیوار کے ساتھ سکون سے لیٹ گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ایک شخص اس کے پاس سے گزرا، اس کو اطمینان سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، ساڑی جان تے بنی ہے، ساڈا انہاں نقصان ہو گیا، تو آرام نال ایتھے لمحہ پیا ہے۔ نائی نے اس کی بات کو سنا تو بڑے اطمینان سے جواب دیا، لالے اج ہی تے غربت دی چس آئی ہے۔ میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا، لیکن پھر میرا خیال روز محشر کی طرف چلا گیا، جس دن لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا۔ ایک طرف غریب ہوں گے، ایک طرف امیر ہوں گے۔ غریبوں کا حساب لیا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ 2 وقت کی روٹی، کپڑے اور چند ایک مناسب سی چیزیں، حرام اور حلال کا فرق۔ ایک طرف امیر ہوں گے، جب ان کا حساب لیا جائے گا تو بنگلے، گاڑیاں، کوٹھیاں، زیور، جائیداد، ملازم، عیش و عشرت، آرام دہ طرز زندگی، نوکر چاکر، حقوق اللہ، حقوق العباد، حرام حلال، جب اتنی چیزوں کا وہ حساب دے رہے ہوں گے تو تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ تب یہی غربا جب انہیں دیکھیں گے تو تب بھی انہیں دیکھ کر ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلیں گے، اج ہی تے غربت دی چس آئی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، ان کو ان کے استعمال کے مطابق صحیح جگہ پر جہاں ان کا حق بنتا ہے انہیں استعمال کیا کریں۔ چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ ناقدری یا بے قدری جو ہے رزق کے چھن جانے کا باعث بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام، اللہ حافظ۔